اب تجھے میری تلوار کی اس کاٹ سے کون بچا سکتا ہے؟ بول اب تو بتا۔ اس نے کہا محمد صلی اللہ، اس نے کہا آپ ہی ہیں، آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ نبی کائنات نے تلوار اس کے گردن سے اٹھا لی، کہا نہ، محمد بھی تجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک اس کی مرضی نہ ہو۔ جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اس کی مرضی کے بغیر محمد بھی تجھے قتل آج میں نہیں بچا سکتا، اللہ ہی تجھے بچائے گا۔ سنو، وہ شخص وہاں سے اٹھا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تم چاہتے تو آج تو میری جان گئی تھی، لیکن آج یہ جان تم نے بچائی ہے، اس اللہ، آج یہ جان بھی تمہارے حوالے ہے۔ یہ ہے اللہ سے تعلق اور رشتے کو مضبوط کرنے کا فائدہ ثمرہ، کہ جب انسان اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیتا ہے تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کا وہ قریبی بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس، آپ لوگ اکتا تو نہیں گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نے کہا تھا مجھے ایک دو حدیثیں سنانا، تو ایک حدیث تو میں نے سنا دیا آپ کو۔ اللہ سے تعلق اور یقین کا ایک اور عجیب و غریب واقعہ سناؤں آپ کو، بڑا دلچسپ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی، ایک دفعہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی استغاثہ لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں گھر بنوا رہا ہوں اور گھر کے راستے میں، لیکن میری دیوار سیدھی جا رہی ہے، سیدھی راستے، اسی راستے میں ایک درخت ہمارے بھائی کا پڑوسی کا آ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ درخت کو کاٹ دے یا وہاں سے ہٹا لے تو میں اپنی ایک گھر کی دیوار سیدھی کر لوں، اور اس طرح سے میری چھت بھی سیدھی ہو جائے گی، دیوار بھی سیدھی ہو جائے گی، اس کی جو قیمت ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تو آپ سفارش کر دو، میں نے تو کہا ہے، اس کے وہ مان نہیں رہا ہے، لیکن اگر آپ سفارش کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بلاؤ۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہے، کہاں ہے؟ کہا کہ تم اسے اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دو، درخت کو کاٹ لو۔ کہا نہیں، میرا وہ درخت ہے، میں نہیں کاٹوں گا۔ کہا اس کی قیمت لو، کہا مجھے قیمت بھی نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کر کے یہ فرمایا کہ اگر تو اپنے بھائی کے لیے اس درخت کو چھوڑ دے تو جنت میں تیرے لیے اس درخت کی ضمانت دیتا ہوں کہ تجھے سونے کا درخت میں دلوا دوں گا اللہ تعالیٰ سے، اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دے۔ دیکھیں وہ بھی جنت میں، یعنی اسے ڈبل آفر مل رہے تھے، جنت تو آٹومیٹک تھی ہی، اور وہ بھی سونے کا درخت۔ اس طرح کے سونے کے درخت، 10 درخت کی میں ضمانت، 10 درخت کا لفظ ہے، 10 پیڑ کی ضمانت دیتا ہوں، ایک پیڑ کے بدلے تجھے جنت میں 10 پیڑوں کی میں ضمانت دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں تجھے دلواؤں گا۔ بہرحال موڈ ہوتا ہے آدمی کا، عرب ہیں، ان کو جانتے ہیں آپ، نہ کہہ دیا تو نہ ہی ہے، اللہ ہدایت دے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا نہ، اب صحابی ہیں، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ صحابی رسول ہیں، کیا سچویشن تھی، کیا حالات ہے، وہ بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، میں وہ پیڑ نہیں دوں گا، 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں، چاہے 50 دیں آپ، میں وہ درخت نہیں کاٹوں گا، میں وہی رہے گا۔ اللہ کے نبی کہا ٹھیک ہے، کچھ کوئی مرضی نہیں، تمہاری مرضی ہے۔ اللہ کے نبی کبھی زور نہیں ڈالتے تھے، کہا ٹھیک ہے، معاملہ ختم ہو گیا، چلے گئے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، وہ جو درخت ہے، یہ جو آپ نے 1 کے بدلے 10 کا کہا ہے، یہ اسی کے لیے خاص ہے یا اگر کوئی بھی کچھ کام کر دے تو اس کو بھی مل جائے گا؟ سنو کیسے ٹٹول کے بات کر رہے ہیں۔ ہاں بھائی، کچھ نہ کچھ بڑے رازداری کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ اور رازداری میں کرو فائدے میں رہو گے۔ ایک ضعیف روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ بوری کا امتی فی سرہم، کام کرنے سے پہلے آواز شور ہنگامے نہ کرو، چپ کے کوئی کام کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کو اس میں برکت دی گئی۔ خاموشی، جب کام ہو جائے تو مٹھائیاں بانٹو، ابھی ہوا ہی نہیں، مٹھائی پہلے بانٹ دی، بعد میں پتہ چلا ہوا ہی نہیں، تو کھسیانے پھر رہے ہیں، کیا ہوا بھائی؟ ارے نہیں ہوا بھائی، ہے نہیں، کام ہونے سے پہلے کوئی بات نہ پھیلایا کرو، چپ کے کر لو، اس کے بعد جب ہو جائے تو اللہ کے شکریہ کے ساتھ لوگوں کو محبت سے، اخلاق سے۔ تو بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ہے، تو آپ نے فرمایا ہاں جو بھی کوئی کر لے تو سب کے لیے ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ وہاں سے اٹھے اور سیدھے اس آدمی کے پاس گئے جس آدمی سے یہ سودا اللہ کے نبی نے سفارش کی تھی،
گئے کہہ رہے فلان، کہہ رہے ہاں، بڑے مالدار آدمی تھے حضرت ابو درداء، اور مدینے میں ان کا ایک باغ تھا جس باغ کی طرح کسی کا باغ نہیں تھا، اتنا بڑا اور اتنا پھلدار اور اتنا بہترین باغ تھا کہ اس باغ کی طرح کسی کا باغ نہیں تھا۔ وہ گئے، کہنے لگے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیا حال ہے ابا فلان؟ کہنے صحیح ہے ابو درداء، کیسے ہو، کیسے ہے؟ بولے یار ایک سودا کرنا ہے۔ کہنے لگے کس بات کا؟ کہنے لگے یار وہ جو پیڑ وہ آدمی کے گھر کے دیوار میں پڑ رہا ہے نا، اس کا۔ بولے نہیں اس کا کیا سودا کرنا، ہو تو ہم نے کہہ دیا ہے۔ بولے نہیں ویسا نہیں، ایسا ہے کہ وہ مدینے کا جو باغ ہے تم جانتے ہو نا میرا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا وہ پورا تو لے لے، یہ ایک پیڑ مجھے دے دے۔ کہا ابو درداء کیوں مذاق کرتے ہو؟ کہا واللہ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ کہا صحیح؟ ارے وہ کتنا قیمتی ہے یہ ایک پیڑ۔ ارے بولے تو نہیں سمجھتا، تو لے لے نا، تیرے لیے ہے وہ۔ کہا نہیں تم مذاق کر رہے ہو۔ کہا گواہ بلا لو، لکھوا لو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ پیڑ مجھے دے دو یار جو تمہارا ہے اس بھائی کے راستے میں آ رہا ہے۔ کہا یار تم عجیب بدھو آدمی ہو، اتنا بڑا اور اتنا قیمتی پیڑ، ایک پیڑ میں کیا رکھا؟ بولے تم نہیں سمجھتے یار، تم کو سودا منظور ہے؟ کہا اگر تم مذاق نہیں کرتے تو منظور ہے۔ کہا مذاق نہیں کر رہا میں، لکھوا لو۔ لکھ کر کے دے بھی دیا پیپروں پر، لیو خلاص وہ تمہارا، اور وہ پیڑ جو ایک ہے وہ میرا ہے، میں جو چاہوں کروں۔ کہا ہاں تیری مرضی، خلاص پیڑ اس کا، پورا باغ لکھوا لیا اس نے۔ حضرت ابو درداء نے پورا باغ دے دیا، اور وہاں سے سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ سنو، یہ ہیں عقل مند صحابہ۔ پہنچے اللہ کے نبی کے سامنے، اس ایک پیڑ کا جو پیپر تھا لا کے رکھا۔ کہا یہ ہے۔ کہا کیا ہے یہ؟ کہا اللہ کے نبی میں نے مدینے کے فلانے باغ کے بدلے اس ایک پیڑ کو خرید لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے کہا ابو درداء تیرے باغ میں جتنے پیڑ ہیں ہر پیڑ کے بدلے 10 100 پیڑوں کی ضمانت میں تجھے دیتا ہوں، جنت میں تجھے میں ضمانت دیتا ہوں، اللہ سے دلواؤں گا۔ کہا خلاص، اس بھائی کو بلایا، کہا کاٹ دے وہ پیڑ، کاٹ لے، اپنی دیوار سیدھی کر لے، اپنی دیوار سیدھی کر لے۔ اور باغ میں پہنچے تو اندر نہیں داخل ہوئے، اندر ان کی بیوی بیٹھی تھی، ان کا محل تھا، گھر تھا باغ میں۔ کہنے لگے ام درداء؟ کہنے لگے ہاں ابو درداء۔ کہا باہر نکلو۔ کہا کیا ہو گیا، اندر آؤ۔ کہا نہیں، باغ ہم نے بیچ دیا ہے۔ کہا دماغ خراب ہے تمہارا؟ کہا تم نکلو تو صحیح، کچھ مت لانا، صرف جو ہڈیا برتن ہے وہی لے کے آ جانا، باقی چھوڑ دو، سارا باغ بک چکا ہے، اب اس باغ میں میرے لیے داخل ہونا حرام ہو چکا ہے، بس تم نکل آؤ۔ سب کچھ چھوڑ کے نکل آئے۔ کہنے لگی کیسے بیچا، کس نے میں بیچا؟ کہا جنت کے باغوں کے بدلے میں نے یہ باغ بیچ دیا، جنت کے باغوں کے بدلے میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تعلق باللہ، اللہ سے رشتہ مضبوط اور قوی اور ایمان مضبوط، کہ اللہ کے لیے کچھ نہیں دیکھتے تھے، یہ دنیا ہے کتنے دن کی، آج ہے کل نہیں رہے گی، لیکن اگر یہ اس کے بدلے صحابی رسول کھجور کھا رہے ہیں غزوہ احد کے اندر، اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اور کپڑا تھا، جھولی تھی، اس میں کھجور رکھے ہوئے تھے، کھا رہے تھے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے اللہ کے نبی یہ جنت جو ہے کتنی قریب ہے، یہ میں کھا لوں تو اس کے بعد لوں تو جنت میں پہنچ جاؤں؟ اللہ کے نبی نے کہا جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے، جنت اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو کھجور منہ میں ڈلی تھی، کہنے بخ بخ بخ۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو بخ بخ؟ کہنے لگے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ اتنی دیر میں کھجوریں کھاؤں اور جنت میں جانے سے رکا رہوں، مجھے جنت چاہیے۔ میدان جہاد میں کودے، تلواروں کا فن دکھایا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اللہ، یہ اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، دنیا سے بے نیاز کرنے والی جنت میں بلا۔ تو میں عرض وہ حدیث میں بتا رہا کہوں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کے صحابہ کرام سے گفتگو فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 70,000 لوگ میری امت کے بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، 70,000 لوگ۔ اب اللہ کے نبی کسی کام سے اتنا کہہ کر کے اندر چلے گئے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ 70,000 کون ہوں گے؟ اب آپس میں باتیں کر رہے ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے 70,000 وہ ہوں گے جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے، کوئی کہہ رہا ہے نہیں 70,000 وہ ہوں گے جو مہاجرین ہیں۔ انصار صحابہ نے کہا نہیں 70,000 ہوں گے وہ ہوں گے جو انصاری صحابہ ہیں، جو ہم نے مدد کری ہے، ہماری آل اولاد۔ اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے میں بحث کر رہے تھے۔ اتنے میں پھر اللہ کے نبی گھر میں سے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور پوچھا کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی وہ 70,000 جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے آپ کی امت سے بلا حساب و کتاب ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ ہم لوگ اسی سلسلے بات کر رہے تھے کہ فلاں ہوں گے ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے، تو وہ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس شبہے کو دور فرماتے ہوئے فرمایا کہ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون۔ وہ 70,000 وہ ہوں گے کہ جو نہ جھاڑ پھونک کروائیں گے، نہ تعویذ گنڈے پلیتے کروائیں گے، نہ ہی وہ لوگ جو ہے برے فال لیں گے، یعنی یہ فال وغیرہ جو نکالتے ہیں زائچے فال، علم فال وغیرہ وہ کرنے والے نہیں ہوں گے، نہ جھاڑ پھونک کرنے والے ہوں گے، نہ ہی داغ اور گودنے لگوانے والے ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بلکہ وہ صرف اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے، اور یقیناً جس نے اسے چھوڑ دیا وہ اللہ سے مل گیا، جس نے دنیا سے زہد اختیار کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی وعزنی واوجز، ایک شخص آیا اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگا اللہ کے نبی نصیحت کیجئے لیکن نہایت ہی مختصر کیجئے جو مجھے جنت میں لے جانے والا، نہایت ہی شارٹ کٹ میں ہم کو بتائیے ہم کیسے جنت میں جا سکتے ہیں۔ قال اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ معدع، کہ جب تو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو تو ایسی نماز پڑھ جیسے یہ تیری زندگی کی آخری نماز، ایسی نماز ادا کر جیسے تیری زندگی کی آخری نماز ہو۔ ولا تکلم بکلام تعتذر منہ غدا، اور ایسی بات مت بول کہ کل تجھے اس کلام کی وجہ سے معافی مانگنا پڑے۔ ناپ تول کے بولا کرو، ناپ تول کے بولا کرو، یہ نہیں کہ آج بول دیے کل معافی مانگو، ایسی بات مت بول۔ وجمع الایاس مما فی ید الناس، اور لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے لوگوں کے مال و دولت سے بے نیاز ہو جائے، یعنی لوگوں کے ہاتھوں کی طرف مت دیکھ، لوگوں کی جیبوں کی طرف مت دیکھ، اللہ کے اوپر بھروسہ کر، اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ اور اس سلسلے میں میرے عزیزو بہت ساری روایات ہیں، بہرحال میں زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہتا، سوال و جواب بھی آپ کے ساتھ ہیں، 10:30 کا وقت ہونے والا ہے، ہو رہا ہے، اور 11 بجے تک ہم کو ٹائم دیا گیا ہے، ہم زیادہ نہیں کریں گے۔ بہرحال مختصر یہ کہ ہم اپنے رشتے، اپنے زندگی کے تعلقات اللہ سے مضبوط بنا لیں، اللہ ہمارے تمام امور کا کفیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پریشان ہو، غمزدہ ہو، فقیر ہو، بیمار ہو، غریب ہو، دکھ درد والے ہو، بہت ساری بیماریاں ہیں، بے اولاد ہو، بے گھر ہو اور کچھ نہیں ہے، مصلی بچھاؤ، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہاری ساری مرادوں کو پورا فرما دے گا۔ یہی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی نچوڑ ہے، یہی تجربے بھی میں نے قرآن کریم کی روشنی میں بتلائے، خود کے تجربے، صحابہ کے، انبیاء، سب کے تجربے ہمارے سامنے ہیں، پورا قرآن ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا اور پکا محبوب بندہ بنائے، اور بگڑے ہوئے دوستوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، اور قریب آنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو راہ ہدایت عطا فرمائے اور قرآن و سنت پہ چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ سوالات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، جی فرمائیے۔ ہاں نے یہ پوچھا ہے فضیلت شیخ سے کہ کیا آپ اب تو محمدی ہیں، محمدی ہونے سے پہلے بریلوی تھے، دیوبندی تھے، یا کیا تھے؟ میں دونوں تھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ نے یہ ہدایت دی، اب اس کے بعد تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں، یہ جنت ہی کا راستہ ہے سیدھا الحمدللہ، اس لیے اہل حدیث ہو گیا۔ پہلے میں دیوبندی بھی تھا، بریلوی بھی، پہلے بریلوی تھا پھر دیوبندی ہوا، پھر اس کے بعد الحمدللہ اہل حدیث ہوا۔ جی اور کوئی سوال؟ شیخ صاحب آپ نے ذکر کیا کہ آپ مکہ میں درس دے رہے ہیں، جی کیا مکہ میں نان مسلم ہیں؟ بھائی نے یہ اہم ترین سوال ہے، چونکہ ریکارڈنگ میں یہ آواز نہیں آ پاتی تو اس لیے اس کا دہرانا اور آپ لوگوں کے لیے بھی میرے خیال سے فائدہ مند ہوگا کہ شیخ نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ میں غیر مسلموں کو دعوت دے رہا ہوں، تو بھائی نے پوچھا ہے کیا مکہ مکرمہ میں غیر مسلم ہوتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے یہ ماشاءاللہ،
مکہ مکرمہ جو شہر ہے نا، اس کے اندر ایک ٹکڑا ہے حرم کا، وہ دائرہ ہے، اور اس کے بعد پورا شہر جہاں تک بڑھ رہا ہے وہ مکہ کہا جا رہا ہے۔ تو حرم کے جو حدود ہیں ان کے اندر تو الحمدللہ کفار مشرکین کا نہیں داخل ہوتے، لیکن جو جیسے مسجد عائشہ ہے تنعیم، وہ حل میں آتا ہے حرم سے باہر، وہاں پہ نادی الوحدہ ہے، وہاں پہ جالیات ہے، وہاں جو ہے وہ بھی مکہ ہی میں آتا ہے لیکن وہ حرم سے باہر ہے، اس لیے وہاں کفار و مشرکین کو وہ جمع کرتے ہیں اور الحمدللہ وہاں دعوت دیتے ہیں حدود حرم سے باہر۔ حدود حرم سے باہر۔ جی اور کوئی سوال؟ قرآن کو پڑھ کر بخشنا اپنے والدین یا کسی اور کو، اس کی وضاحت چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کو پڑھ کر بخشنے کی وضاحت۔ قرآن کریم کو پڑھ کر بخشنے کی کہیں ثبوت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھیں یا پڑھوائیں اور اس کو بخشیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دال الخیر کفاعلہ، بھلائی کی طرف دعوت دینے والے کو اتنی ثواب ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ آپ نے اگر والدین نے آپ کو قرآن پڑھایا ہے، آپ کہو گے الف لام میم، تو الف پر 10 نیکی، لام پر 10 نیکی اور میم پر 10 نیکی، تو اس طرح سے یہ 10 نیکیاں جہاں آپ کو ملیں گی، وہیں بلا کسی کم و کاسٹ کے آپ کے ماں باپ تک بھی وہ ٹرانسفر ہو جائیں گی 30 نیکیاں۔ تو بخشنے کی ضرورت نہیں، خود بخود آٹومیٹک اللہ تعالیٰ آپ کے والدین تک یا